بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین۔ آپ دیکھیں کتب آن لائن اور میں ہوں بلال کتب۔ محرم میں ہمیشہ مجھے بہت زیادہ شرمندگی جس سے ہوتی ہے نا، وہ سیدہ خدیجہ ہے۔ سیدہ ماں نہ ہوتی نا تو میرا یہ یقین ہے کہ یہ کربلا بھی نہ ہوتا۔ ایک خاتون کا بڑا کردار ہے اور اللہ کی سنت ہے۔ اللہ کی سنت دیکھیے، اللہ تعالیٰ جب ایک چیز پہ آپ کو دھیان دلوانا چاہتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ اس کا 700 دفعہ نماز کا 700 دفعہ ذکر کرتا ہے قرآن میں، بار 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 بار۔ محرم میں بھی یہ ساری سیرت جو ہے نا، یہ صرف اس لیے بار بار دہرائی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اس سنت کو زندہ رکھا جائے کہ جب ہم مسلمانوں میں ایک حیا والی تاریخ جو ہے وہ قائم کرنا چاہتے ہیں تو ہم اپنی سید زادیوں کا ذکر کرتے ہیں۔ سارا کا سارا کربلا جو ہے، اس کا جتنا پیرامڈ ہے نا، جتنا پہاڑ ہے، یہ میں دل سے کہہ رہا ہوں، محبت سے نہیں کہہ رہا، دل سے کہہ رہا ہوں، یہ جتنا پہاڑ ہے نا کربلا کا، اس میں سے اگر سیدہ زینب نکال دینا پہاڑ بیٹھ جاتا ہے۔ اتنا طاقتور کردار ہے اس خاتون کا کہ کربلا میں امام کو بھی مشورہ جو تھا وہ بہن سے لینا تھا۔ کیا بہن ہے یہ؟ پھر جب ذکر کرتے ہیں امام کی زندگی کا، امام کے سفر کا، تو امام نے کئی جگہ رک کے جو خطبے دیے جاتے ہوئے، ان خطبوں کو زندہ پتہ کس نے رکھا؟ اس خاتون نے کربلا سے واپس آتے ہوئے ہر جگہ کھڑے ہو کے اپنے بھائی کی زندگی کا جو معاملہ تھا، جو حالات تھے کربلا کے، وہ پہنچائے، جس سے ہم تک یہ ساری تاریخ جو ہے وہ پہنچی۔ آج ذکر کریں گے ان خواتین کا جنہوں نے کربلا میں کردار ادا کیا۔ سب خواتین نے، وہ خواتین بھی کمال خواتین ہیں، جو مرضی ان کا پس منظر ہو، بن کے غلام آئی، لیکن تاریخ پتہ ہے کس طرح لکھتی ہے ان کو؟ اماں۔ اور اس ماں کا رول، اماں فضا کا کربلا میں، اس کو بھی آپ بھلا نہیں سکتے۔ لیکن صرف آج خانم ہما تقوی سے جو بات کریں گے، خانم بہت شکریہ آپ کا تشریف لائیں۔ اس غم میں شامل ہونا بھی ایک عبادت ہے۔ جو سیدہ کا کردار ہے اپنے بھائی کے لیے، اب جب بھائی کہتے ہیں نا تو اس بات کو کہہ کے ہم نرم سا کر دیتے ہیں بھائی کے لیے، نہیں، سیدہ زینب کا جو کردار ہے کربلا کے میدان میں امام حسین کے لیے، یہ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم اجمعین۔ سب سے پہلے تو آپ کے اس پروگرام کے توسط سے رسول خدا کی بارگاہ میں ان کے اجڑے ہوئے خانوادے کا پرسہ پیش کرتے ہیں کہ جو رسول خدا جناب ام سلمہ کے خواب میں آ کے بتاتے رہے کہ تم سو رہی ہو، میرا گھر اجڑ گیا، اور جو امام حسین کی گردن پہ بھی بوسہ وہ کربلا کا خنجر سوچ کے دیتے تھے۔ تو یا رسول اللہ، امت مسلمہ کا پرسہ قبول کیجئے، کیونکہ ایک نسل کا اجڑنا بہت بڑا غم ہے۔ تو تمام مسلمان جو اس وقت پروگرام دیکھ رہے ہیں، ہم سب آج غمگین ہیں اس لیے کہ ہمارا نبی غمگین ہے۔ اور جو بھی آپ نے بات کی جناب زینب سلام اللہ علیہا، کیا لقب ہے بی بی کا، کیا نام ہے؟ وہ زینب نام کی نہیں ہیں، وہ زینب ہیں۔ بے شک انہوں نے اپنے بابا کے مقصد کو، اپنے نانا کے مقصد کو اس طرح پوری کائنات تک پہنچایا کہ وہ جو ایک باطل کا پروگرام تھا نا کہ بیابان میں لے آؤ، ایک بیابان میں لا کر بے وارث بنا کر اس کو وہیں پہ شہید کرو، وہیں دفن کرو، وہیں پامال کرو، کسی کو کیا پتہ چلے گا کہ ہوا کیا، اس بیابان میں کیا، کس بیابان میں کیا کر دیا۔ لیکن اسے نہیں پتا تھا کہ جب خدا کسی کو زندہ رکھنا چاہتا ہے تو ہزار تدبیریں کر دیتا ہے۔ ابھی بلال بھائی آپ نے بہت پیارا جملہ کہا کہ بھائی کی نہیں، امام کی۔ جناب زینب کوئی خاندانی فارمیلٹی کو نبھانے کے لیے نہیں آئی تھیں، انہیں مقصد پتا تھا۔ ایسے ہی پروردگار عالم نے حسن و امام حسین علیہ السلام کو جناب زینب جیسی بہن سے نوازا، جناب ام کلثوم جیسی بہن سے نوازا۔ یہ ابھی جو آپ نے بات کی کہ خطبوں کے ذریعے زندہ کیا،
کربلا میں سب سے پہلے جناب زینب نے ہوم ورک شروع کیا. ہوم ورک کہاں سے؟ مدینہ سے. یہ جو اتنی ساری خواتین چل پڑیں, کیا سمجھتے ہیں آپ کہ یہ خواتین جو ہیں وہ کیا امام حسین کے خطبوں نے تیار کی؟ نہیں, یہ تیار شدہ تھیں. یہ وہ خواتین تھیں جن کی مسلسل تربیت جناب زینب سلام اللہ علیہ کر رہی تھیں. بی بی کا جو ایک انداز تربیت تھا نا, وہ غیر مرئی ہاتھوں سے شخصیت بدل دیتی تھی اور پتہ بھی نہیں لگنے دیتی تھی کہ میں نے کیا کیا ہے. ہم بھی ماں ہیں, ہم بھی بہن ہیں, ہم بھی زوجہ ہیں, ہم بھی بیٹی ہیں, مگر ان تمام رشتوں کو معراج دینے والی خاتون جناب زینب سلام اللہ علیہ ہیں. اب جو آپ بات کر رہے ہیں کربلا کے میدان میں, دیکھیے 28 رجب سے ایک قافلہ چلا ہوا 61 ہجری, شعبان, رمضان, شوال, ذوالقعدہ, ذوالحج, محرم, 6 مہینے. 6 مہینے آپ جتنی مرضی تاریخیں پڑھ لیں, آپ کو کسی تاریخ میں نہیں ملے گا کہ جو قافلہ مدینہ سے چلا تو اس کی زبان پہ شکایت آئی. بچوں کے ساتھ عورتیں تھیں, آپ کو پتہ عورتیں نازک طبع ہوتی ہیں, مگر جب تربیت کمال ہو جائے نا تو وہی عورتیں اتنی آہنی ہاتھوں سے اپنی اولاد کی تربیت کرتی ہیں کہ ہر بچہ مثل عباس بن جاتا ہے. واہ واہ سبحان اللہ. ہر بچہ مثل اون محمد بن جاتا ہے. سبحان اللہ. تو کربلا میں جب ہم خواتین کو دیکھتے ہیں نا, دیکھیں جنگ تو مرد لڑ رہے تھے, میں نہیں کہوں گی کہ عورتیں بھی لڑ رہی تھیں, جنگ مرد لڑ رہے تھے, مگر ان مردوں کے پیچھے جو آمادگی اور ایک جو رجس خوانی کر کے ایک ماں اپنے بچے کو جب جرار بنا کے نکالتی تھی نا, تو اس ماں کے وہ جملے بچے کے کانوں میں گونجتے تھے. اس کا سب سے بڑا ثبوت جناب ام فروا کے بیٹے حضرت قاسم تھے, کہ جو امام حسن مجتبیٰ کے بیٹے تھے. امام کی شہادت ہو گئی, 2.5 سال کے حضرت قاسم, مگر جب وہ میدان میں اترے تو جب ان پر مشکل وقت آیا تو انہوں نے امام حسین کے ہوتے ہوئے اپنی ماں کو پکارا. مطلب اتنی کمال بانڈنگ تھی ان کی اپنی ماں سے کہ اماں میں گر گیا, مجھے مدد کے لیے بھیجیے کسی کو. تو یہ جو ایک کردار ماؤں کا کربلا میں ہے, اس کو اگر ہم ایک ایک ماں, جیسے گلدستہ بنتا ہے تو بہترین پھول چنے جاتے ہیں, خدا نے کربلا میں ماؤں کا جو گلدستہ تیار کیا وہ اتنا حسین تھا کہ جب 72 شہداء کا تذکرہ آیا تو اس کے پیچھے کسی کی ماں کھڑی نظر آئی اور کسی کی بہن کھڑی. سبحان اللہ. جو مائیں دیکھیے, چاہے شہادت ہو خانم, لیکن شہادت حادثے میں ہو جائے تو ایک بات ہے نا, قبول ہو جاتی ہے شہادت, بالکل, لیکن وہ شہادت جس میں ماں اپنے بچے کو خود تیار کرے آمادگی کے ساتھ, اور پھر وہ بھیجے, اور پھر وہ اس کو تیار کرتے ہوئے سبق سکھائے کہ تمہارا مقصد کیا ہے جانے کا. کمال, یہ کیا کمال ہے اس ماں کا بالکل, جو تیار کر رہی ہے اپنے بچے کو. پھر امام نے جو خواب دیکھا, نیند کس کو آتی ہے کربلا میں؟ امام کو نیند آتی ہے, اور پھر وہ اپنی خواب جو ہے وہ اپنی بہن سے کہتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ انتظار کر رہے ہیں. بالکل, بہن کو بھی تو بڑا حوصلہ چاہیے نا ایک بھائی کی شہادت کا, بالکل, اور پھر بھائی شہید ہو جائے. یہ سارا منظر زینب نے کہاں دیکھا؟ یہ وہ کرب ہے جو بحیثیت بہن میں بیان نہیں کر سکتے. مطلب ہم کیا بہن اور کیا ہمارا بھائی, ہماری بہنوں کے, ہمارے بھائیوں جیسے کروڑوں امام حسین پہ قربان ہو جائیں. آپ تو ماشاءاللہ خود زوار کربلا ہیں. پروردگار عالم ہر مسلمان کو ایک دفعہ وہ زمین ضرور دکھائے جو بقائے دین ہے. میں کربلا نہیں کہتی, میں اس کو دین کی بقا کہتی ہوں. وہ نہ ہوتی نا تو آج زمینوں پہ سجدے ہوتے, مگر وہ مقصد سجدہ نہ ہوتا. بے شک, خدا کو سجدہ نہیں چاہیے, خدا کو مقصد والا سجدہ چاہیے. وہ بہن جن کی آپ بات کر رہے ہیں, امام حسین بھی کمال کر گئے. ویسے آپ یہ دیکھیں, رات کو شب عاشور بہن کے خیمے میں جا کر اور بہن سے کہہ رہے ہیں کہ بہن اگر ناگوار خاطر نہ گزرے تو مجھے اماں نے ایک وصیت کی تھی, اگر تم اجازت دو تو میں وہ وصیت کو پورا کروں. جناب زینب نے ایک دفعہ کھڑی ہوں اور کہا اب امام وقت ہیں. کہا اس وقت امام وقت یہ وصیت پوری نہیں کر رہا, اس وقت جناب زہرا کا بیٹا یہ وصیت پوری کر رہا ہے. پوچھا کیا؟ کہا اپنی کلائیوں کو آگے کرو. جناب زینب نے جیسے ہی کلائیاں آگے کی, امام حسین علیہ السلام نے ان کی کلائی پہ بوسے دیے, اور بوسے دے کر کہا کہ وہ بوسے ہیں جو ماں نے مجھ پر امانتاً رکھے تھے کہ حسین جب تم جانے لگنا نا تو بہن کی کلائیوں پہ بوسہ دے کے کہنا کہ ماں بھولی نہیں ہے تمہارے ان ہاتھوں کو. اب یہ جناب زینب بھی ایک دفعہ کھڑی ہوئی. اب اصولی طور پہ تو بہن کو وہاں ٹوٹ جانا چاہیے تھا, بہن کو وہاں بیٹھ جانا چاہیے تھا کہ میری ماں میری قید کی خبر مجھے سنا رہی ہے, میری جو تمام جگہ پہ جب میں پھروں گی اس کی خبر سنا رہی ہیں. جناب زینب وہاں ایک چٹان کی طرح کھڑی ہوئی ہیں, اور کھڑے ہونے کے بعد کہا امام حسین سے کہ آج
بات پھر میں امام سے بات نہیں کر رہی، میں اپنے بھائی سے بات کر رہی ہوں. کہا اگر اجازت دیجیے تو میں نے بھی ماں کی ایک وصیت کو پورا کرنا ہے. کہا وہ وصیت کیا؟ کہ اپنی گردن کی پشت پہ سے ذرا امامہ ہٹائیے. میں کہتی ہوں کہ وہ بوسہ نہیں ہوگا جناب زینب کے لیے. دیکھیں گلا ہم جانور کا بھی کاٹتے ہیں نا تو شہرگ آگے ہوتی ہے، ہم یہاں سے کاٹتے ہیں، مگر شمر لئی نے عجیب کام کر دیا. بی بی کو پتا تھا کہ میرے بھائی کا گلا کہاں سے کٹے گا. بی بی نے گردن کی پشت پہ لا کر ایک بوسہ ثبت کیا، اور بوسہ دینے کے بعد کہا یہ بوسہ میں نے نہیں دیا، یہ اماں نے کہا تھا کہ جب حسین جانے لگے تب یہ بوسہ دینا. یہاں پہ عام بہن ہوتی نا تو وہ بھائی کو کبھی جانے نہ دیتی، مگر جناب زینب کو پتا تھا کہ میرے بھائی نے جانا بھی ہے، اس کا مقصد کیا ہے، وہ کس مقصد کے تحت جا رہے ہیں. ساری رات جناب زینب امام حسین کو تسلی دیتی رہیں کہ بھیا گھبرانا نہ. امام حسین کا نا میں اللہ سے ایک بات کہتی ہوں اکثر کہ پروردگار جو سب سے پیارا تھا وہ امام حسین کے ساتھ تو نے جوڑا بھی اور اس سے لیا بھی. آپ کبھی پڑھیں مقتل کی کتابوں میں سب سے مشکل جو گفتگو امام حسین کی تھی نا وہ جناب سکینہ کے ساتھ تھی. ایک 4 سال کی بچی جس کی عادت کیا تھی. بلال بھائی میں اکثر مجالس میں یہ جملہ کہتی ہوں کہ جب خدا نے چاہا نا کہ بیٹیوں کو وقار ملے تو خدا نے رسول اللہ کو بیٹی دے دی، مگر جب خدا نے چاہا کہ بیٹیوں کو لاڈ کرنا بھی آئے نا تو اللہ نے حسین کو سکینہ. ایک بات کہوں گی، بخدا جناب سکینہ سے پہلے کسی بیٹی میں جرت نہیں تھی کہ وہ ماں باپ کے گلے میں باہیں ڈالے، باپ کے سینے پہ سوئے، باپ سے اپنے لاڈ بنوائے. میں اپنی بچیوں سے کہتی ہوں کہ بیٹا تم لوگ احسان مند ہو کائنات کی 2 بیٹیوں کی، ایک رسول اللہ کی بیٹی جناب زہرا اور ایک امام حسین کی بیٹی جناب سکینہ. انہوں نے نا لاڈ کرنا سکھا دیا. سب سے مشکل سمجھانا جو تھا نا وہ امام حسین کا جناب سکینہ کو تھا، اور اس مشکل میں جناب زینب ساتھ کھڑی رہی ہیں. کیسے ساتھ کھڑی رہی ہیں؟ امام حسین بیٹی سے کہہ رہے ہیں کہ کیونکہ آپ کو پتہ لاڈلی تھی، سینے پہ سونے والی تھی، باپ نہ آئیں تو نیند نہیں آتی تھی جناب سکینہ کو. شام غریب جو شب عاشور ہے اس میں بھی 4 دفعہ امام حسین نے جناب سکینہ کو سلایا، اور جب امام حسین باہر نکلتے تھے جناب سکینہ باہر آ جاتی تھی. آپ بھی بابا ہیں، آپ کو بھی پتہ ہے کہ جب بیٹیاں لاڈ کی عادی ہو جائیں نا تو وہ ذرا سا مشکل برداشت نہیں کر سکتی. جناب امام حسین کے وہ 4 جملے میں بحیثیت بیٹی ہی پڑھوں گی. وہ امام حسین نے جناب سکینہ کو گود میں بٹھا کر کہا بیٹا اگر کبھی تمہارے بابا دیر سے گھر آئے نا تو بیٹا تم نا اماں کو تنگ نہ کرنا. اب چھوٹی سی 4 سال بچی، مقصد ان کو بھی پتا تھا، میں یہ نہیں کہہ رہی کہ وہ چھوٹی ہیں، وہ ہمیں بتانا چاہ رہی تھی کہ ایک باپ کا کردار کیسا تھا کربلا میں. پھر امام حسین کا جی بابا، بہت پیار سے جناب سکینہ ایگری ہو گئی، ٹھیک ہے بابا میں سو جاؤں گی. اگلا جملہ امام حسین نے اس سے زیادہ بڑا کہا سکینہ تمہیں اندھیرے سے ڈر لگتا ہے نا، اگر کبھی اندھیرا ہو جائے نا تو سکینہ چیخنا نہ، تیرے بابا کو تیرا چیخنا بڑا برا لگتا ہے. اچھا جناب سکینہ نے معصومیت سے کہہ دیا جی بابا ٹھیک ہے. اب یہ جملہ نا باخدا اندر سے مجھے کئی دفعہ زخمی کر چکا ہے. امام حسین نے پتہ کیا جملہ کہا، سکینہ اگر کوئی تم سے تمہارے بندے مانگے نا، گوہر مانگے تو سکینہ تم دے دینا. اچھا جناب سکینہ یہاں پہ توقف کیا ہے بی بی نے، روایتوں میں مقتل کی کتابوں میں لکھا یہاں توقف کیا بی بی نے، اور ایک سوال بابا سے کیا، بابا وہ جو گوہر آپ نے مجھے عید پہ دیے تھے، میں ایک بات بتاؤں، ہم بھی بیٹی ہیں نا، ہماری عیدیں خالی ہو گئی ہیں جب سے باپ چلے گئے. بیٹیوں کو باپ کبھی یاد آئے نہ ہے مگر عید والے دن نا ضرور یاد آتا ہے. جناب سکینہ نے کہا بابا وہ جو آپ نے مجھے گوہر عید والے دن دیے تھے وہ بھی دے دوں؟ تو امام حسین نے کہا سکینہ دے دینا. میں رسول اللہ سے کہوں گی رسول اللہ کاش وہ مانگ لیتا، سخی کی بیٹی تھی نا شاید اتار کے دے دیتی، مگر رسول اللہ اس نے مانگا نہیں ہے، اس نے جس طرح اتارا ہے کہ کان کی لوئیں تک کٹ گئیں. امام حسین نے بیٹی کے کانوں پہ بوسے دیے، پیار کیا. اب جب پیار کیا نا، یہ آخری جملہ جو امام حسین، کیونکہ بی بی سکینہ کو نا شمر سے بہت ڈر لگتا تھا، جب شمر کا لشکر آیا تو بی بی کہتی بابا مجھے لگتا ہے میری سانس رک رہی ہے. جب شمر کی بات ہوئی نا تو مولا حسین نے پتہ کیا کہا سکینہ اگر اچانک شمر آ جائے نا تو بیٹا ڈرنا نہ. اب یہاں پہ بچی کا دل نا بالکل بند ہو گیا. ایک دفعہ بابا کی طرف دیکھا اور دیکھ کے پوچھا بابا بس اتنا بتا دے جب شمر آئے گا تو آپ ہوں گے؟ بابا آپ ہوں گے؟
جب یہ جملہ کا نا بابا آپ ہوں گے تو زیادہ یہاں پہ امام حسین ایک مرتبہ چپ ہو گئے. اب یہ نہیں کہہ سکتے کہ نہیں بیٹی میں شہید ہو جاؤں گا, بیٹی میں نہیں ہوں گا, کیونکہ بچی کا دل ہے. امام حسین نے جملہ کیا کہا سکینہ تم آواز دے کے دیکھ لینا, تیرا بابا ہوگا نا تو سکینہ میں اگر ہوں گا تو میں تیری آواز پہ لبیک کہوں گا. اور تاریخ نے وہ منظر دیکھا کہ جب شام غریبہ میں آگ لگی, خیمے جلے, اور شمر جب گھوڑے پہ آیا نا تو بی بی نے ایک آواز دی تھی, بابا کہاں ہے؟ اور جب کہا نا بابا کا لاشوں میں سکینہ جا رہی تھی, کٹے ہوئے سر سے آواز آئی تھی, علیہ علیہ بنیا, اے بیٹی ادھر آ جا, تیرا بابا یہاں پڑا ہوا ہے. یہاں پہ جناب زینب نے ایک مرتبہ امام حسین کو جب دیکھا کہ بھائی اب جو ہے وہ جناب سکینہ کی باتیں بہت وہ کر رہی ہیں, تو جناب زینب نے بھائی کے کاندھے پہ ہاتھ رکھا اور ایک جملہ کہا سکینہ کو گود میں لے کے کہ بیٹا آج سے ہم تقسیم بدل لیتے ہیں, آج سے اصغر بابا کے ساتھ سوئیں گے, تم میرے ساتھ سونا. جب یہ سارا ذکر کر رہے ہوتے ہیں نا تو یہ سارا ذکر کرتے کرتے یہ بھول جاتے ہیں کہ ہم اپنے نبی کے خاندان کی بات کر رہے ہیں. یہ میرے نبی کا اللہ تعالیٰ ہم پہ رحم کرے. واپس آتے ہیں. کیا تاثیر ہے اس غم میں جب محبت ہو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے, اپنے نبی پاک سے, تو پھر کیسے ممکن ہے کہ اس کی اولاد سے محبت نہ ہو. جب یہ کلام پڑھ رہے آصف مغل تو ایک فطرتی عمل ہوتا ہے کہ جی کرتا ہے کہ انسان اپنے آپ کو میں آگے جملہ نہیں کہتا, ڈرتا ہوں میں سب سے. ایک 60 سال کا باپ ہے, ایک بہن ہے, ایک 18 سال کا نوجوان ہے, ایک 6 ماہ کا بچہ ہے, ایک 4 سال کی بیٹی ہے. ہاں نا, موت سے تو ڈر لگنا چاہیے نا, یہ تو فطرت ہے نا, موت سے ڈر لگنا چاہیے. کربلا کے میدان میں خوف موت نظر کیوں نہیں آتا؟ غم نظر آتا ہے, موت کا خوف نظر نہیں آتا. سیدہ کو پتہ ہے کہ میرے ساتھ کیا ہونا ہے, بے شک بھائی نجوم ہے, بھائی کو پتہ ہے کہ میرے ساتھ کیا ہونا ہے. 18 سال کے جوان کو بھی ماں نے تیار کر کے بھیجا ہے, ماں کو بھی پتہ ہے میرے بیٹے کے ساتھ کیا ہونا ہے. بے شک. بیٹی کو باپ نے تیار کیا ہے کہ تو میرے سینے پہ سوئے گی, ملی بھی وہیں سے, پھر ملی بھی وہیں سے. بالکل. خوف کیوں نہیں ہے موت کا؟ یہ کیا معجزہ ہے کہ اس سارے قصے کے اندر, اس ساری بات میں, اس سارے واقعے میں خوف موت ہی نہیں ہے. دیکھیں کربلا کا جو کمال ہے نا, کربلا میں امام حسین کیا کر گئے وہ ان کا اور خدا کا معاملہ ہے. درست. مطلب وہ جو سجدہ امام حسین نے کیا خدا کی بارگاہ میں, جس میں نفس مطمئنہ کا مطلب اتنا اطمینان والا سجدہ, وہ بھی لاشوں کے درمیان, وہ بھی ریش مبارک پہ اپنی بیٹے کا خون ملا ہوا. ہم جیسا کوئی ہوتا تو شکایت کر رہا ہوتا. ابھی جو آپ نے بڑی پیاری بات کی ہے کہ موت کا خوف نہیں ہے, ایسی تاثیر امام حسین نے دنیا کے دلوں پہ ڈالی کہ اب ہم جب کربلا جاتے ہیں نا تو ہم کربلا سے کفن لے کے آتے ہیں. ہائے کیا سچی بات کی ہے. مطلب آج تک آپ نے کبھی اپنا کفن خود تحفہ بھی لے کر آتی ہیں تو کفن لے کر آتے ہیں, اور کس خوشی سے دیتے ہیں اور کس خوشی سے لیتے ہیں. لیتا ہے اگلا. ویسے آپ کسی کو کفن دیں تو خیریت, بد دعا سمجھے گا کیا تم مجھے دے رہے ہو, یہ برکت ہے. مگر جب آپ کربلا سے کفن لا کر, اور کربلا کی زمین کا وہ کہتے نہیں کہ ایک بے کفن کے روزے کا اجاز دیکھیے, ہر شخص چاہتا ہے کفن کربلا کا. یعنی کہ وہ جو آپ کی بات ہے نا کہ موت کا خوف صرف ان کو نہیں تھا, امام حسین نے وہ ایسا نسل ڈال دیا کہ اب جب تمہیں کربلا سمجھ آ جائے گی نا تو تمہارے دلوں سے مرنے کا خوف مٹ جائے گا. کیونکہ امام حسین نے نا, میں یہ بات کہنا نہیں چاہتا, خدا کی قسم, کیا خوبصورت آپ نے بات کر دی. جو چاہنے والے ہیں نا امام کے, ان کے دلوں میں خوف نہیں رہا. اور آج کے اس دنیا نے 2026 نے یہ ثابت کر دیا کہ امام کے چاہنے والوں کے دلوں میں موت کا خوف نہیں ہے. یہ بات آپ نے جو کر دی نا, یہ 2026 امت مسلمہ کی سربلندی کا سال ہے.
उम्मत मुस्लिमा की सरबुलंदी का साल है, यानी कि वो जो समझता था दुश्मन इस्लाम के इस्लाम को पसपा कर दिया, अब इस्लाम में वो दमखम नहीं रहा, अब इस्लाम वो करबला थी हो गई, ख़त्म हो गई। मगर अब आपने देखा कि 2026 के अंदर पता चल गया इन्नी सिल्मुन लिमन सालमकुम व हरबुन लिमन हारबकुम, कि जो एक जुमला हम कहते थे ना कि जिससे या रसूल अल्लाह या इमाम हुसैन या मौलाए कायनात, जिससे आपकी जंग उससे हमारी जंग, जिससे आपकी सुलह उससे हमारी सुलह। तो ये जो अब दुनिया पे माहौल आ गया ना, तो पता चल कि मकसद जब बुलंद हो गया, जब थॉट्स बुलंद हो गई, और जब आपका दिल खुदा की ज़ात के साथ जुड़ जाता है, तो वही करबला वाला सजदा, वो बस दुनिया को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया ना, या यजीदी होंगे या हुसैनी। करना पड़ेगा ना, अब कोई और ऑप्शन नहीं, आपके पास वक्त नहीं है, या तो फिर आप जो है वो दुश्मन इस्लाम के साथ हो जाएं, जिसका फैसला कुरान ने 1400 साल पहले कर दिया कि ये यहूद व नसारा तुम्हारे दोस्त कभी नहीं हो सकते। सैयदा सकीना को कैसे इल्म हुआ था कि मेरे बाबा शहीद हो गए? देखिए, जब इमाम हुसैन के सीने पे सोने वाली बच्ची बाबा सुला के चले गए, फिर जब आपको पता है कि मुश्किल तरीन रुखसतों में से रुखसत है कि इमाम हुसैन की बेटी से रुखसत होना है, इमाम हुसैन ने सुलाया कि ये जाग रही होंगी तो मैं नहीं जाने नहीं देगी। आप वही ना, मैं कह रही हूँ कि ये सारे जो बाप हैं ना, जो मैं जनाब सकीना से पहले ना कभी किसी बाप ने दुआ में बेटी नहीं मांगी थी। हाय हाय, हमेशा एक बाप दुआ कि अल्लाह बेटा दे, मेरा वारिस दे, मगर ये दिलों को बदल दिया इमाम हुसैन की लाडली ने कि अब बाप माओं से पहले बेटियां मांगते हैं कि परवरदिगार हमें एक बेटी अता कर। ये जनाब सकीना का एजाज़ है। हम सारी बेटियां जो अब लाड उठवाती हैं ना अपने वालिदैन से, ये इनका सदका है, शुक्राना हमें अदा करना है। इमाम हुसैन सुलह कर गए, इमाम हुसैन मुतमईन है कि मेरी बेटी जो है वो अब सो गई है, अब मैं निकल सकता हूँ। इमाम हुसैन निकले। यहाँ पे भी जनाब ज़ैनब का एक बहुत मजबूत किरदार आपको नज़र आएगा कि इमाम हुसैन ने जनाब फ़िज़ा से अपना लिबास कोहना मंगवाया कि वो जो मैं पुरानी अबा लेकर आया हूँ वो लिबास लेकर आओ। मैं एक बात यहाँ पे ज़रूर करूँगी, बहैसियत इमाम हुसैन इतने शफीक इमाम थे, मसाइब अपनी जगह। इमाम हुसैन ने जब वो लिबास पहना तो उसको अपने खंजर की नोक से ना जगह जगह से उसको खस्ता कर दिया, तार तार फाड़ लिया उसको। जब उसको फाड़ा तो बहन सामने खड़ी थी। जनाब ज़ैनब ने पूछा, भैया ये लिबास फाड़ा क्यों है पुराना? तो उन्होंने कहा कि लूटने वाला जब आए ना तो वो मेरे लिबास को खस्ता समझ के इसको छोड़ दे, इसको ना उतारे, क्योंकि मैं हया, यानी ये यहाँ तक इमाम हुसैन को पता था थॉट्स का, जो सामने खड़े थे उनके किरदारों का इमाम को यहाँ तक पता था कि ये लोग से बईद नहीं है। रसूल अल्लाह ने सबसे पहले क्या मना किया था कि जब जंग हो, जंग के बाद अब इसको मुनक़ता कर दो कि कोई किसी के आज़ा को नहीं काटेगा, कोई किसी की लाश की बेहुरमती नहीं करेगा और लाशों को लूटेगा नहीं। यानी कि जिसके नाना ने लाश की हुर्मत के असूल बनाए, उसी के नवासे की लाश को इस तरह पामाल किया गया, इस तरह की बेहुरमती की गई कि वो लिबास। अच्छा बिलाल भाई, यहाँ पे ना मेरा दिल चाहता है कि मैं सीना पीट के जुमले बोलूँ, मसला नहीं है। आप ये देखें, उंगली काट रहा है एक आदमी, पूछा क्यों काट रहे हो? उसने कहा इसमें जो अंगूठी है ना वो मेरे रसूल अल्लाह की निशानी है। मतलब रसूल का तबर्रुक, वो अंगूठी तो मैं समझ आ रही कि वो रसूल अल्लाह की निशानी है जिसके लिए तुम उंगली काट रहे हो, और जो वजूद रसूल है तुम्हें वो समझ नहीं आ रहा। वो जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जब निकल रहे हैं घर से, अब जब इमाम हुसैन निकले तो अब यहाँ पे मैं कहूँगी करीमी फटा हुआ लिबास पहना, उसके बाद जनाब ज़ैनब से कहा एक बेहतरीन जो अबा मेरी है वो भी ले आओ। जनाब ज़ैनब ने कहा अब वो क्या करेंगे? कहा मैं पहन के जाऊंगा। पूछा क्यों? कहा जो लूटने आया वो खाली हाथ तो ना जाए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद वाली लूट रहा है तो कम से कम वो कुछ तो लेकर जाए, वो खाली। ये करीमी इमाम की ये किरदार, करीम और करीम ख़ानदान से हैं। वहाँ पे जनाब ज़ैनब, लोगों की 4 साल की बेटियाँ हैं ना जी, ज़रा वो इस वाक़े को ना थोड़ा सा एक दफ़ा दिल से सुने, कानों से नहीं, खुदा की कसम। उफ़, ये भी बात मैं अपने सुनने वालों के लिए कह दूं, ये जिसको हम जुलझना कहते हैं, ये मुर्तजिज़ हैं। अल्लाह के रसूल के हाँ तो जो बकरियां हैं, जो तलवारें हैं, जो लाठियां हैं, जो घोड़े हैं, उनके नाम हैं। उनको बेनाम नहीं छोड़ा, उनको बेनाम नहीं छोड़ा, उनको बेनाम नहीं छोड़ा। तो अगर कोई सही मायनों में उनसे मवद्दत कर ले, मैं मोहब्बत नहीं कहूँगी, मवद्दत है ये, जो सही मायनों में उनसे मवद्दत कर ले, आपका क्या ख्याल है मैशर में उसे बेनाम छोड़े? बेशक बेशक, कहीं ना कहीं कोई नाम तो। सईदा ने जुलझना देखा। जी जी, तो अब जुलझना पे सवार हुए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम। यहाँ पे
जनाब ज़ैनब ने फिर अपना किरदार अदा किया। अभी मेरे भाई पढ़ रहे थे ना कि जब तड़प कर कहा मेरे शेरों उठवाओ ज़ैनब के भाई को रुखसत कर, एक एक लाश बेसर से आई सदा ए शहे करबला अलविदा अलविदा। वो इमाम हुसैन जो सुबह से सबको सवार कर रहे हैं, कभी शहज़ादा अली अकबर को कर रहे हैं, कभी हज़रत कासिम को कर रहे हैं, सबसे मुश्किल रुखसत हज़रत अली अकबर, हज़रत कासिम, हज़रत अब्बास जिनको रुखसत कर रहे हैं। अब जब अपनी बारी आई है, जब खुद की बारी आई है, तो किताबों में यहाँ तक, मतलब मैं इमाम की बेबसी नहीं कहूँगी, इमाम बेबस नहीं थे, ये खुदा के इख्तियार को अपने हाथों में बंद करके अल्लाह को बता रहे थे, रिज़न बिक़ज़ाइही व तस्लीमन ले अमरे, कि अल्लाह तू जो कह मैं उस पर राज़ी हूँ। रवायत में अपने ही जुलझना की लगाम को पकड़कर एक ना देखा कि मैं तो जब सवार होता था तो इधर अकबर होते थे, इधर अब्बास होते थे, अब कहाँ हैं, कोई भी नहीं है, गुर्बत। और जब ये एक दफ़ा इमाम ने चारों तरफ देखा, एक हाथ आगे बढ़ा, जैसे ही वो हाथ आगे बढ़ा उसने लगाम को पकड़ा। अब फ़रस की लगाम को पकड़कर आवाज़ आई, अब इमाम हमेशा गाजी की आवाज़ के आदी थे, आवाज़ आई भैया आप सवार हो जाइए। अब जो देखा तो जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा उस महार को, उस लगाम को पकड़ के खड़ी हैं, जनाब कुलसूम साथ खड़ी हैं, और उन्होंने कहा भैया आज मैं सवार कराने आई हूँ। जब सवार करा दिया ना, तो मैं कहूँगी आकाज़ादी आज तो आपने भाई को सवार करा दिया, कल जब आपके नाके पर सवार होने का वक्त आएगा तो बीबी कोई भी नहीं होगा, आप को कौन सवार कराएगा। और जो मुहारी है, जो लगाम पकड़े होगा आपके नाके की, बीबी कहती है कि उसको भी, रवायतों में जुमले है कि जब वो इमाम हुसैन के पामाल लाशे के पास से सैयद सज्जाद गुजरे थे ना, तो बीबी कहती मुझे एक दफ़ा लगा कि मर जाएंगे सज्जाद, क्योंकि इतना पामाल लाशा। बीबी ने वहीं कंधे पे हाथ रख के कहा सज्जाद मरना ना, पूरे काफिले में तुम एक हमारे मर्द रह गए हो। तो मौला सज्जाद ने मुड़ के कहा था कि अम्मा इतना बता दीजिए उस जवान बेटे को कि बाप के लाशों को तो बेटे बड़ी तकरीम से दफनाते हैं, तो अम्मा मेरे बाबा का लाशा यहाँ पड़ा है। बीबी ने ना सिर्फ इमाम हुसैन को सवार करवाया, बल्कि मौला सज्जाद को भी तसल्ली दी कि बेटा तुमने नहीं घबराना, मैं ज़ैनब तुम्हारी पुश्त पनाही के लिए मौजूद हूँ। इमाम हुसैन को सवार करवाया। अब जुलझना नहीं चल रहा, अब इमाम हुसैन जुलझना से कह रहे हैं कि अब अच्छा इमाम बच्चों की तरह बात कर रहे हैं, ए मुर्तजिज़ मुझे पता है तू थका हुआ है, मुझे पता है तू प्यासा है, मैं हुसैन तेरा इमाम, मुझे पता है सुबह से तू लाशें ला ला के थक गया, मैं तुझसे वादा करता हूँ ये आखिरी सफर, इसके बाद तुझे कोई तकलीफ़ नहीं देगा। किताबों में लिखा है कि जानवर की आंखों से आंसू बहना शुरू हो गए। देखिए इमाम सबके इमाम हैं, तो आंखों से जब आंसू बहे उसने सर को झुकाया। अब जो सर झुका के क्या देखा तो वही 4 साला बच्ची कदमों से लिपटी हुई है, और वो मुर्तजिज़ के कदमों से लिपट कर वो जुलझना से आवाज़ दे के कह रही है कि मैं जाने नहीं दूंगी, क्योंकि ए मुर्तजिज़ सुबह से जो भी गया वो वापस नहीं आया। अब तो मेरा बाबा है, ये चले गए तो सकीना मर जाएगी। आप देखें इमाम हुसैन जुलझना से फिर उतरे, सीने से लगाया, बेटी का माथा चूमा, वही सारी तकरार जो पहले की थी वही तकरार की। और तकरार करने के बाद जनाब ज़ैनब की गोद में देकर कहा सकीना तुम बाबा से अब माँ की गोद में चली जाओ, फूफी की गोद में चली जाओ। और जनाब ज़ैनब ने जब सकीना को, बीबी बिलक रही थी रवायतों में, अब जब पूछा सकीना मैं तो तुम्हें सुला के आया था, तुम क्यों उठ गई? कहा बाबा जैसे ही आप निकलने लगे मैंने ख्वाब में देखा कि मेरे नाना तशरीफ़ लाए हैं और उनके आँखों से लहू जारी है, गरेबान चाक है, और वो आवाज़ दे के कह रहे हैं कि सकीना तेरा बाबा दुनिया से जाने वाला है। आओ रोले शहे करबला को